اب تحقیق ہوتی ہے, بہت سی چیزیں مشہور چلی آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تحقیق کا دروازہ بند ہو جائے گا. کہاں سے کہاں لایا میں آپ کو, مشہور بہت سی چیزیں ہیں, تو کیا سب مان لیں؟ اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے, اب ترقی ہو رہی ہے. پہلے بہار کی 100 جلدیں پڑھنے والا کوئی نہیں تھا, اب کمپیوٹر میں آ گئی, ایک لفظ لکھیے سب آ جائے گا. پہلے کسی کو نہیں پتا تھا اولنا محمد واوسطنا محمد کس کتاب میں ہے, سب پڑھتے تھے, تو یہ کہ حدیث لگتا تھا کہ یہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. لیکن اب جب کمپیوٹر پہ کتابیں آئیں, سرچ کر کے سارے حوالے نکال لیے گئے. کن پہلے بہتوں کو ناد علی بھی نہیں ملتی تھی, اب کمپیوٹر نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. جہاں جہاں کتابوں میں ناد علی پڑھی تھی, بھائی حدیث قصہ بھی لوگوں کو نہیں مل رہی تھی, یہ مسئلہ بھی کمپیوٹر نے حل کر. تو اب ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ کچھ چیزیں رائج ہیں تو آپ طے کر لیں, ضروری نہیں ہے صحیح ہو سکتا ہے آگے زمانہ آئے تو تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا. وہی قرآن کی آیت, بھائی فاسق کی خبر ہے کبھی تو جھوٹی ثابت ہوگی, لیکن جب تک یہ جاننے والے زندہ رہیں گے کہ کہاں سچ ہے اور کہاں جھوٹ, تحقیق کی گنجائش تو رہے. اب دنیا 7 سفر کو بحث کر لے بیٹھ کے کہ امام موسی کاظم کی ولادت ہے یا نہیں ہے, مگر تاریخ اپنے کو دہرائے گی. بھائی میں تمہید میں کہہ چکا, آل محمد کی سیرت میں کہیں نہ کہیں پہلو مل جائے گا کہ خود تاریخ بتائے گی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اب اس سے پہلے میں کچھ کہوں, ایک مثال دے دوں. بھائی شہزادی کی حضرت زہرا کی تاریخ شہادت پہ بحثیں ہوئی. اب آپ کچھ بھی کہہ لیں, 75 بھی ہے, 90 بھی ہے, 95 بھی ہے, 3 مہینے بھی ہے, اب تاریخیں تو ہیں, سب مان لیں. نہیں, قرائن ہوتے ہیں. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, قرینے سے پہچانا جاتا صحیح کیا ہو سکتا ہے. مسئلہ کس نے حل کیا؟ سرکار ناصر الملت اعلی اللہ مقامہ کہنے لگے شہزادی نے کہا تھا پردہ شب میں دفنانا. اب جس تاریخ میں پردہ ہو وہی تاریخ ہے. نہیں غور فرما رہا, تو پتہ چلا 14-15 والی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, اور وہ جو آخر کے 3 رمضان ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, تو لے دے کر 3 جمادی ثانی پہ فیصلہ ہوا. میری بات کیا سمجھے آپ؟ بھائی فاسقوں نے چاہا کہ تاریخ بگاڑے ہیں, مگر آل محمد کی سیرت خود اعلان کرے گی سچا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اب رہ گئی بات کہ امام موسی کاظم کی تاریخ ولادت کیا ہے, آمد کی تاریخ کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تاریخ ہے, 8 تو میں گنوا دوں, 8 تاریخیں, 7 سفر, 9 سفر, 17 سفر, 5 رجب, 25 رجب, 25 بھی ہے, 15 ذی الحج اور 20 ذی الحج. کر لیجئے بات, بحث کر لیجئے. اب آپ کس کو مانیں گے آپ؟ میں تو ساری رکھ رہا ہوں, ایک اور سن لیجئے, 14 جمادی ثانی یہ بھی آئی ہوئی ہے. تو کتابوں میں تو سب کچھ ہے. اب وہی جملہ فاسقوں نے بہت کچھ کہا, سیرت اہل بیت سے پتہ چلے گا سچ کہاں ہے اور جھوٹ کہاں ہے. اب آپ کی مرضی جو تاریخ مان لیجئے, مگر ہم جب سیرت اہل بیت کے پیچھے چلیں گے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. عجیب بات یہ ہے, اصول کافی ہماری بڑی کتابوں میں ہے, اصول کافی میں 7 سفر نہیں ہے. سن لیجئے, اور پیغام محفوظ ہو رہا ہے, آگے آنے والی نسلوں کو بھی پیغام پہنچے. ہمیں نہ محقق بننے کا شوق ہے, اور نہ اپنی کو علمیت کے اظہار کرنے کا شوق ہے, اور نہ ہم قوم میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں. بھائی مجھ سے زیادہ اتحاد کا داعی کون ہوگا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بولتے ہوئے کوئی نہ پکڑ پائے, تحریر تو فوراً پکڑی جاتی ہے. میں تو کام ہی تحریر کا کیا ہے, تو کتاب کہیں سے بھی دیکھ لیجئے کھول کے, اس کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو بات یہ ہے, زبردستی بھی نہیں ہے کہ کوئی مان لے, بس بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھ لیجئے. میں اتنا کہوں گا, اس قوم کی عظمتوں کو سلام ہے کہ اتنی بڑی قربانی ہم ہی دے سکتے ہیں کہ معصوم کی ولادت کی تاریخ ہو اور غم حسین کو مقدم کر لیا جائے.
ہے کسی قوم میں ایسی زندہ مثال کہ حسین کے غم میں سب کو چھوڑ دیا جائے؟ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ساتھ سفر ہو تو ہم کسی خوشی کی تاریخ کو نہیں مانتے بلکہ حسین کا غم مقدم رہتا ہے. لیکن اگر کتابی باتوں سے شغف ہے اور حوالوں کا شوق ہے اور علمی باتیں پسند ہیں تو میرے 2-3 جملے سن لیجئے، اگر سمجھ میں آ جائیں تو اچھا ہے، ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے. علامہ کلینی یعقوب کلینی نے اصول کافی میں، شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام میں اور شیخ مفید نے الارشاد میں کہیں بھی سفر کی تاریخ نہیں لکھی. اور اس کے بعد شہید اول نے اپنی کتاب الدروس میں اور شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام انہوں نے اپنی کتاب میں انہوں نے 7 سفر کی روایت کو ضعیف لکھا ہوگا، ان کے نزدیک ضعیف ہوگا، لیکن بات پھر وہیں پلٹ کے آئے گی. آل محمد کی سیرت بتائے گی کہ صحیح تاریخ کیا ہے. اب جسے سفر کی ماننی ہے سفر کی مان لے، جسے رجب کی ماننی ہے رجب کی مان لے، اور جسے ذی الحج کی ماننی ہے وہ ذی الحج کی مان لے. مگر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. آل محمد کی سیرت تھی کہ جب بھی حج کے لیے نکلتے تھے تو ذیقعد کے آخری 10 دنوں میں نکلتے تھے تاکہ 9 تاریخ تک مکے میں پہنچ جائیں اور پوری رسومات ادا کریں. اس لیے کہ جب تک امام نہیں ہوتا حج نہیں ہوتا، امام ہوتا ہے تو حج ہوتا ہے. اس لیے امام کا حاجیوں سے پہلے خانہ کعبہ میں ہونا لازم ہے. تو ایسی تاریخوں میں ذیقعد کی نکلتے تھے کہ پہنچ جائیں، اور پھر جب واپسی ہوتی تھی تو محرم کا چاند اپنے گھر میں دیکھتے تھے، محرم کا چاند. اس لیے روایتوں میں ہے کہ جب یہ جاننا ہوتا تھا کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں تو امام کے گھر سے جب رونے کی آواز آتی تھی تو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ محرم کا چاند ہو گیا. تو گھر میں ہوتے تھے. جبھی تو ابو بصیر کہتے ہیں 128 ہجری کا حج جعفر صادق کے ساتھ کیا. حج کر کے چلے، مکے کے راستوں سے گزرے، جوفا کی منزل آئی، جوفا سے آگے بڑھے، جوفا کے بعد پہلی منزل ابوا. جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پیغمبر کی مادر گرامی حضرت آمنہ کی قبر تھی. امام وہاں رک گئے اور کہنے لگے ہماری سیرت ہے ہم حج سے واپس نہیں ہوتے جب تک اپنی دادی کی زیارت کرتے ہوئے نہ جائیں. اس لیے قبر پہ ٹھہرے، قافلے کو روکا. ابو بصیر کہتے ہیں وہی وقت تھا کہ خادم نے آ کر کہا کہ فرزند رسول مبارک ہو، اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے. بھائی 2 جملے سن لیجئے، میں کہنا چاہتا ہوں آج کی تاکہ محفوظ ہو جائے، اس لیے کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچے. بھائی حج سے واپس ہو رہے ہیں، بہت توجہ، حج سے واپس پلٹ رہے ہیں اور واپسی میں بھی زیادہ دور تک نہیں گئے، صرف 55 سے 54 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکے سے ابوا کے مقام تک. وہاں پہ رکے، موسی کاظم دنیا میں تشریف لائے. اس لیے امام کے حرم میں ایک دروازے کا نام ہے باب ابوا، چونکہ آئے ہی اسی مقام پر تھے اس لیے خاص طور سے دروازے کا نام رکھا. اس کے بعد امام چلے، مسکراتے ہوئے آئے. ابو بصیر نے پوچھا فرزند رسول مسکرا کس بات پہ رہے ہیں؟ کہنے لگے آج کائنات کا سب سے عظیم بیٹا مجھے عطا ہوا ہے، آج وہ میرے گھر میں آیا ہے جس سے زیادہ عظیم اس وقت میرے بعد اس کائنات پہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد پہلا راوی ابو بصیر اور دوسرا راوی جس کے نام کے ساتھ قصاب کا لفظ ہے وہ بیان کرتا ہے من حال قصاب، کہتا ہے میں گزر رہا تھا ابوا کی سرزمین پر، میں نے خوشی کے آثار دیکھے. مکے سے چل رہا ہے، ابوا سے گزر رہا ہے اور کہہ رہا ہے امام کا قافلہ رکا تھا، میں نے خوشی کے آثار دیکھے. جب وجہ پوچھی تو کہا گھر میں بیٹا ہوا ہے. 2 راوی ہوگا یا نہیں؟ اب جب واپس پہنچا تو کہتا ہے میں پہلے پہنچا، امام بعد میں آئے، اور 3 دن تک امام نے موسی کاظم کی کوچی میں مدینے والوں کو کھانا کھلایا. یہیں سے پتہ چل گیا کھانے والے اور ہوتے ہیں، کھلانے والے اور ہوتے ہیں. یہ واقعہ سفر حج کا ہے، بس اس سے زیادہ میں آگے نہیں بڑھوں گا. سفر حج کا واقعہ ہے. جب پہلی محرم کو اس سے پہلے گھر آ جاتے تھے تو ماننا پڑے گا
کہ بیٹا سفر کے مہینے میں نہیں آیا. سفر کا مہینہ تو بات کا ہے, یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے. تو پھر مان لیجئے ذی الحجہ کی تاریخ مان لیجئے. بھائی سلام ہے اس امام بارگاہ کی انتظامیہ کو اور جو منعقد کرتے ہیں ان کو کہ انہوں نے تاریخ رقم کی کہ موسی کاظم کا جشن ذی الحجہ میں ہوتا ہے. کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 20ویں ذی الحجہ کو یہیں پر ہوتا ہے. اور آج میرا بھی یہ قطرہ اس دریا میں شامل ہو گیا. بھائی توجہ ہے. اب اگر دنیا یہ کہے کہ ہم ابو بصیر کی بات کو کیسے مان لیں اور ہم منہاج قصاب کی بات کو کیسے مان لیں, تو پھر تقریر کا آخری جملہ اس سے زیادہ میرے پاس کوئی دلیل ہے. امام کی بات تو مان سکتے ہو تو جاؤ جا کر دیکھو دلائل الامامہ میں ابن جریر طبری امامی نے لکھا کہ 11ویں امام سے پوچھا گیا آپ کے دادا اس دنیا میں کب آئے, کہنے لگے سن 128 ہجری ذی الحجہ کا مہینہ تھا. اب جب 11ویں امام نے کہہ دیا اور آگے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ گھر کی باتیں گھر والے ہی تو بتائیں گے. اور مجھے بہت خوبصورت جملہ لگا اور میں چاہوں گا شامل کروں اپنے بیان میں کہ رفیع الدین رفیعی بہت بڑے محقق ہیں ایران کے, اور انہوں نے کتاب لکھی ہے تقویم شیعہ. تقویم شیعہ بہت خوبصورت کتاب ہے, اس میں ہر مہینے کی تاریخیں. تو موسی کاظم کی تاریخ رجب کے مہینے میں لکھی ہے, 5ویں رجب. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ لوگ 7 سفر بھی کہتے ہیں اور 5 رجب بھی کہتے ہیں. تو اس کے بعد لکھتے ہیں اے شیعوں کیا ہی اچھا ہے کہ تم یہ تاریخ مان لو. میں فکر بتا رہا ہوں, آپ ذی الحجہ پہ رہیے, میں رجب میں نہیں لانا چاہ رہا, مگر فکر دیکھیے. کہنے لگے حسین کے غم میں خوشی کون مناتا ہے, تو امام کی خوشی نہیں منا پاتے. تو کتنا اچھا ہے کہ سفر کے بجائے اس کو مان لو. تاریخ ہے تو دونوں ہیں, سفر کی تاریخ امام سے نہیں ہے مگر ذی الحجہ کی تاریخ 11ویں امام سے ہے. اور دوسری بات, اگر ایک ہی تاریخ کو کسی امام کی شہادت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ایران میں امام حسن کی شہادت 7 سفر ہے, عراق میں 7 سفر شہادت حسن مجتبیٰ ہے. تو اب ملا کے دیکھ لیجئے, شہادت بنانی ہے یا ولادت کو اہمیت دینی ہے. مسئلہ کوئی بڑا نہیں ہے, چھوٹا سا مسئلہ ہے. اور نہ ہمارے یہاں جشن ہوتا ہے, لیکن کچھ حوالے تھے جو میں پیش کرنا چاہتا تھا, وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو بات پہنچی کہ تاریخ خود بتائے گی کہ کہاں سچ تھا اور کہاں جھوٹ تھا. زندگی آگے بڑھی.